السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل فائن بائی دا گریس آف اللہ المائٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کو سٹارٹ کیا تھا، اور ہوپس ہو کہ جو آپ کو میں نے پریویس جو پیسیجز دیے تھے ٹرانسلیشن کے یاد کرنے کے لیے آپ نے اچھی طرح یاد کیے ہوں گے۔ اب ہم نیکسٹ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سنس جبکہ دس بلیف یہ عقیدہ، کون سا عقیدہ؟ دین اسلام کا، ٹھیک ہے۔ سنس دس بلیف جبکہ یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ بن رہا تھا، دیر ڈومیننس ان کی اجارہ داری کا، کن کی اجارہ داری؟ کفار عرب کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دا سوسائٹی معاشرے میں، جبکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کی اجارہ داری کے لیے خطرہ بن رہا تھا، دا پیگن عربس اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز۔ کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ماؤنٹ پریشر، دباؤ ڈالنا اسٹارٹیڈ شروع کر دیا۔ دے وانٹیڈ دیم وہ ان سے چاہتے تھے، ٹو ریناؤنس دیئر کاز، ریناؤنس مطلب ہٹ جائیں، دیئر کاز اپنے مقصد سے، اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور انہیں آئیڈل ورشپنگ بتوں کی پوجا کی طرف لے جائیں۔ آن ون اوکیزن ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب کی طرف انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج۔ دے ٹولڈ ہم انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے ریسٹرین باز رکھیں، اور فیس دیئر اینمیٹی یا سامنا کریں ان کی دشمنی کا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما ہی سینٹ فار ہز نیفیو، اپنے آپ کو ایک کشمکش میں پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن اور تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں ریسپونڈیڈ جواب دیا، مائی ڈیئر انکل میرے پیارے چچا، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ، اگر وہ سورج کو میرے دانے ہاتھ پر، اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، ایون دین تب بھی، آئی شل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا وننس آف اللہ، توحید، میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آئی شل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا، اور پیرش ان دا اٹیمپٹ، پیرش مطلب فنا ہو جانا، یا اس کوشش میں فنا ہو جاؤں گا۔ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے firm determination پختہ ارادے سے so impressed بہت متاثر ہوئے، that he replied کہ انہوں نے جواب دیا، son of my brother میرے بھتیجے، go thy way اپنا کام جاری رکھو، none will dare touch thee، یہ اولڈ انگلش کے ورڈز ہیں، دی، دائے، ٹھیک ہے۔ none will dare touch thee، دی کا مطلب ہے یو، ٹھیک ہے، اولڈ انگلش کا ورڈ ہے، اور ماڈرن انگلش میں اس کا مطلب یو ہے۔ کوئی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، ڈیئر کا مطلب جرت کرنا۔ I shall never forsake thee مطلب تنہا چھوڑنا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ گو دا وے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے پر قائم رہے، اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم جو اللہ قادر مطلق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا۔ امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزولو، امبیوڈ مطلب بھرے ہوئے، ود ڈیوائن گائیڈنس الہام الہی سے، اینڈ فرم ریزولو اور پختہ ارادے سے،
with the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، سامنا کیا with grace، شان و شوکت and dignity اور وقار کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا وقار اور شان و شوکت کے ساتھ مقابلہ کیا، سامنا کیا۔ in no time، بہت کم وقت میں، he elevated man، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اٹھا کر to the highest possible level، ممکنہ حد تک اونچے درجے پر، both spiritual، دونوں روحانی and worldly domains، اور دنیاوی میدانوں میں اٹھا دیا۔ in no time، بہت کم وقت میں، he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دونوں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں ممکنہ اونچے درجے تک اٹھا دیا۔ He was also a driving force، محرک قوت، محرک قوت سے مراد ایسی قوت جو آگے لے کر چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ He was also a driving force، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محرک قوت تھے behind the Arab conquests، عرب کی فتوحات کے پیچھے، which have created، جس نے پیدا کیا an everlasting مطلب ہمیشہ رہنے والا impression، تاثر on human history، انسانی تاریخ پر، جس نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا تاثر قائم کیا۔ no wonder، کم حیرانگی کی بات نہیں، he is universally، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفاقی طور پر acknowledged، جانے جاتے ہیں the most influential figure in history، تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت کے طور پر۔ in the words of مائیکل ہارٹ a great historian، جو ایک عظیم تاریخ دان تھا، اس کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے عملی نمونے اور اس کے اخلاقی اینڈ مورل، اور اس کے اخلاقی اور تربیت کے اصولوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان ایڈیشن، مزید یہ کہ ہی پلیڈ اے کی رول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کردار ادا کیا ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کو پروسلیٹائزنگ کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کو یا نئے عقیدے میں تبدیلی، نئے عقیدے کے مطابق تبدیلی لانا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز، اور مذہبی تعلیمات کو قائم کرنے میں۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس، عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت کے طور پر، ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وقتوں میں سب سے با اثر سیاسی رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دا عرب کنکویسٹ آف دا 7th century have continued to play an important role in the human history، عرب کی 7ویں صدی کی فتوحات میں have continued to play an important role in the human history، نے انسان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے down to the present day، جو آج تک جاری ہے۔ such a thorough transformation of man and society، انسان اور معاشرے میں ایسی مکمل تبدیلی owes to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر مکمل ایمان، to his love for humanity، انسانیت کے لیے ان کی محبت، and the nobility of his character، اور ان کے کردار کی نیک نامی کی وجہ سے تھی۔ indeed، در حقیقت، بے شک، his life، ان کی زندگی is a perfect model to follow، his life is a perfect model to follow، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کو عمل پیرا ہونے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ in reply to a question، ایک سوال کے جواب میں، about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، his morals، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، and character، اور کردار، are an embodiment of the holy قرآن، قرآن پاک کا عملی مجسمہ ہے۔
The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندہ کے لیے آخری الفاظ ہیں، حتمی الفاظ یہ ہیں، او نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، surely یقینی طور پر we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو بھیجا witness گواہ بنا کر، and as a bearer of good news خوشخبری لے جانے والا، اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اینڈ ایز دا ون اور ایسا انوائٹنگ ٹو اللہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، بائی ہز پرمیشن اس کی اجازت سے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور روشن چراغ۔ سو اسٹوڈینٹس یہاں تک ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ان ڈائلاگ باکس میں ان کویسچنس کو اور ان کے آنسرز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وائی ڈیڈ دا پیگن عرب سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل، یہاں سے اس کا جواب ہوگا دے سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ابو طالب، دے ٹولڈ ہم ٹو ریسٹرین دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج اینڈ اور فیس دیئر اینمٹی۔ سو ان کویسچنس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، اور یہ گلوسری ورڈز ہیں، میں ایک مرتبہ ان کی ریڈنگ کر لیتی ہوں اور ان کی آپ نے دھیان سے سن کے ان کو بھی یاد کر لینا ہے۔ انپیرلڈ مطلب بے مثال، دلکشی، ان میچڈ، ڈیونز مطلب ریت کے ٹیلے، سینڈی ہلز، ڈیزلنگ مطلب آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنیں، ایکسٹریملی برائٹ، ٹراپیکل انتہائی تندو تیز سورج، ایکسٹریم برائٹ ٹراپیکل انتہائی تندو تیز سورج، ویری ہاٹ، ایلوکوینس، فلوئنٹ، پروملگیشن مطلب ایڈوینٹ، پیغام ڈسپنسیشن، اسپریڈنگ آف میسج پیغام پہنچانا، ورج کنارہ، ایج کیوس کنفیوژن تباہی یا انتہائی بد نظمی، کرمبل ٹکڑے ٹکڑے ہونا، بریک انٹو پیسز، سولیٹیوڈ تنہائی، دا اسٹیٹ آف بینگ الون، میڈیٹیشن thinking deeply in silence especially for religious reasons، compassion دردمندی، strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them، eradicate مکمل ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑنا، قلع کما کرنا، remove bestowed with کا مطلب ہے نوازا جانا، to confer as a gift، proclaim باضابطہ اعلان کرنا، declare nexus مجموعہ یا رشتہ، a complicated series of connections between different things، pagan کافر disbeliever، renounce to state publicly that you have no longer have a particular belief کہ اس عقیدے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، demolish تباہ کرنا، destroy dilemma وسوسہ مشکل میں، a difficult situation، theology مذہبی عقائد religious beliefs، everlasting کبھی نہ ختم ہونے والا، never ending، proselytizing عقائد میں تبدیلی، preaching transformation تبدیلی complete change in somebody، embodiment زندہ مثال living example۔ ان گلوسری ورڈز کو بچے اچھی طرح یاد کیجیے گا، یہ جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، اور یہ جو کویسچن آنسرز ہیں ان کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔